والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں گیر. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بلا است حسین. سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. سجدے میں تھے رسول، پشت پر بیٹھے حسین. سجدے میں تھے رسول، پشت پر بیٹھے حسین. حسین تو بیٹھے رہے مگر عبادت کھڑی رہے. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور استاد الفاظ حافظ خادم حسین مرحوم جنہاں دے سال ثواب دی خاطر کٹھے تھے. خلاق عالم امت دی برکت دے کروڑ رحمت نازل فرمائے. جملہ لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. اس بزم دے اندر کئی بزرگ مشائخ اساتذہ جڑے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے نظر آندے پہ معذرت دے نال میں اس لائق تا نہیں کہ تمہارے دل وقت بہ سکا. آپ ہی احباب کے حکم کے مطابق چاند گزارشات تمہارے تک پہنچاؤں. اللہ کے عالم کی نہ تمام نیک سیرت لوگوں دا اکٹھا تھینا اور تمام احباب دا آمنا آپ کی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے. میرے تو پہلے زینت العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مولانا محمد عارف جلالی صاحب آپ بڑے آسن انداز دے نال قرآن و حدیث دے وچوں سارے سینیاں کو نبی پاک علیہ السلام دے دین دے نور دے نال منور کرے دے ہیں. اللہ کے عالم حضرت علم اور عمل دے اندر برکتاں خیر کثیر عطا فرمائے. عقیدہ اور نظریہ اور سوچ اور فکر وہ قابل قبول ہے جڑا نظریہ اور عقیدہ تو ہاکو تے ساکو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ. عقیدہ او قابل قبول ہے جڑا صحابہ دی بارگاہ دے وچ. عقیدہ او قابل قبول ہے پیا جڑا اہل بیت دی بارگاہ دے وچ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ. فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقے بڑھا.
کلہم فی النار، سرکار فرمایا سارے کے سارے جہنم میں چلے الا ملتا واحدہ، مگر ایک گروہ ایک جماعت انجی ہو سی جیڑی جنت دے راہ تے ٹرانا نہیں ہو سی، جیڑی نجات پاونا نہیں ہو سی، جیڑی کامیاب تھی منا نہیں ہو سی، الا ملتا واحدہ، ایک جماعت کامیاب تھی سی، ایک گروہ کامیاب تھی سی۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی من ہی یا رسول اللہ، او کامیاب تھی منا لا گروہ قائدہ ہو سی، او جماعت کیڑی ہو سی جیڑی این جہاں وچ بھی کامیاب، اگلے جہاں وچ بھی کامیاب، این جہاں وچ بھی انہاں دے سر دے تے عزت دے تاج حسن، اگلے جہاں بھی انہاں دے سر دے تے عزت دا تاج رکھا ویسی۔ من ہی یا رسول اللہ، او کامیاب تھیمن والی جماعت کون ہے؟ ہن سنے میرے لفظ ہومن تے چاہ کے پڑھتے کہ تے مٹی تے بھگا انہاں لفظہ دی اوقات کوئی نہیں، لیکن تیرے تے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جڑے رستے تے میں ہاں، جڑے رستے تے میرے صحابہ ہن پہ، فرمایا جڑا چلے این راہ دے ہوتے، جڑا نظریہ او اپناوے جڑا بارگاہ نبوت دی جو ملے، جڑا عقیدہ او اپناوے جڑا صحابہ کو ملے، ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جڑا میرے راہ تے چلے تے میرے صحابہ دے رستے تے چلے، این جہاں میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہاں میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آن قریب زمانہ آسی اختلاف کثیر واقع تھے، بہت سارے گروہ بڑھ سے، فرمایا اس دور کے اندر بندہ کرے کیا؟ بہت ساری حدیث مبارکہ ان موقع دوتے جن ایک حدیث میں تو آپ سنے دا پہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، جلے بہت اختلاف واقع تھی ہر پاسو آواز آوے واقع میڈو آپ بھی اپنے پاسے سدے، تریجہ اپنے پاسے سدے، چوتھا اپنے پاسے سدے۔ آن پڑھ بندہ کیا کرے؟ کہنے پاسے بن کے کھڑا تھی وے، کہہ کو حق سمجھے تے کہہ کو باطل سمجھے، کینا دے کچھے کھڑا تھی وے، کینا کو بچے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا وہ دور کے اندر جلے اختلاف کثیر تھی وجہ دھڑے بڑھ ونجن، گروہ بڑھ ونجن، فرمایا جڑا سواد اعظم امت گروہ ہے پیا، جڑا میری منن والی جماعت ہے پئی، فرمایا او دی اتباع کرا۔ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ دا ید، اللہ دا دست قدرت جماعت ہوتے ہے۔ ید قدرت تو مراد کیا ہے؟ فرمایا تائید ربانی، امداد الہی، فرمایا جڑی جماعت ہے پئی اللہ تو دے رسول کو منن والی، فرمایا این جماعت کو رب دی تائید بھی حاصل ہے، رب دی مدد بھی حاصل ہے، فرمایا شامل تھی میں تا این جماعت شامل تھی میں، کھڑا تھی میں تا این صافج کھڑا تھی میں، من شزا شزا فی النار، فرمایا جڑا این جماعت کو ہٹا، انہیں رستے کو چھوڑے سی، نما رستہ اختیار کیتے سی، نما عقیدہ اختیار کیتے سی، نما انداز اختیار کیتے سی، من شزا شزا فی النار، جڑا این جماعت کو جدا کیا، فرمایا جہنم میں چلے سی۔ جڑا نبی پاک علیہ السلام نے خبر دیتی ہے کہ بے اختلاف کثیر بڑھ سی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور میں کئی گمراہ عقیدے کھڑے تھے، جبریہ پیدا تھیا، قدریہ عقیدہ پیدا تھیا، بڑا زور پکڑ کر
قدری عقیدہ کیا ہے؟ ہر کچھ جو کچھ تھیندا پے بندہ آپ پیا کرے. میرے خیال ہے تساں یا تو تکے ودے یہ گال کو دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یا تے ایتھا ہونا چاہیے ہے کوئی بے انداز جڑا تمہاری طبیعت کے مطابق ہوگا، نہ قرآن ہوگا نہ حدیث ہوگا. تھوڑا جہاں چہرے دے تو پتہ چلے نا، کیونکہ انہیں بھی ضروری نہیں سبحان اللہ انداز چہرے تے دسدا پیا ہوندے. ان پڑھ بندہ ہوے نا بکریاں چراواں والا، وہ بھی کتھائی مانج باوے تے کہیں نہ الویندا بیٹھا ہوے نا، تو کو پتہ چل وے کہ یہ بندہ میری گال سندا پے کہ ڈگری دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی. ان پڑھ بندے کوئی پتہ چل دے کہ بندہ میری گال سندا پے یہ توجہ سے کہ بے پاسے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شیر کے کھڑے تھے، علماء سٹے تے بیٹھے. میں تو پرسن کہ حضرت علی پاک دے کفر دا فتوی لگا. حضرت علی پاک کو کافر ہے، وہ آپ کو ایڈا مسلمان سمجھتے، وہ نویں فرقے والے آپ کو ایڈا مسلمان سمجھتے ہیں، آپ کو ایڈا متقی سمجھتے ہیں، آپ کو ایڈا پرہیزگار سمجھتے ہیں. حضرت علی پاک کے فتوے لگے اٹھا کے تاریخ پڑھو. قدریہ پیدا تھیا، قدریہ نویں جماعت نکلی. انہاں کہ جو کچھ تھینا پے ایک بندہ آپ کھڑا کریں دے، خالقی آپ کاسے بھی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کریں دے آپ پہ خالقی شہدہ بندہ آپ ہے بیا. قدریہ جماعت آئی، بلا بھی آگئی جبریہ. بنا ہے کہ بندہ کیسے بندے کی اوقات کیا ہے؟ یعنی جو کچھ کریں دے رب کریں دے، بندے دا کیسے دخل ہی کوئی نہیں. یہ نہیں آلِ سنت دے عقیدہ نہیں. یعنی جو کچھ کریں دے رب کریں دے، بندہ تو مجبور ماز ہے. یعنی ایک جویں تسبیح ہے، میری مرضی ہے کہ انگلینڈ کا، میری مرضی ہے کوئی دیہات پاؤں، میری مرضی ہے کہ ترک کھا، میری مرضی ہے کہ سمجھ آنی کوئی ایک نہیں آنی کوئی میری گا. یہ آگرے جبریہ انہاں کے بندہ مجبور محض ہے، بندے دی کوئی اوقات کوئی نہیں. ہن اساں سنیاں دا عقیدہ کیا ہے جڑا صحابہ تو چلدا آندے. ایڈو قدریہ کھڑن، ایڈو کون کھڑن؟ جبریہ کھڑن. تیرا میرا عقیدہ کیا ہے؟ تیرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ مالک کاس خالق رب ہے. قسم کا اختیار رب کریم نے بندے کو عطا کیتا ہے. بندہ خالق بھی نہیں تے مجبور محض بھی نہیں. سمجھ آتی بھی بھائی؟ بندہ خالق بھی نہیں تے مجبور محض بھی نہیں. اور تیری مرضی ہے تا بیٹھے کہ تو اٹھی کی دعا میں اختیار ہے نا تک. فرمایا وہ خالق وہ ہے، قاسم تو ہی میں، خالق تیرے کو کوئی نہیں، قاسم کا اختیار تیرے کو رکھے سی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جڑا دور صحابہ تو چلدا پے. ایڈو قدریہ کھڑے، اڈو جبریہ کھڑے، اڈو مرجیہ کھڑے، زور پکڑ گئے. بل پڑھیں کیا قرآن؟ وہ عقیدہ پڑھ کے کتوں دا سامنے، وہ قرآن پڑھ کے عقیدہ دا سامنے، حدیث پڑھ کے علی پاک کو سنے دے کھڑے ہوئے، قرآن دی آیتہ پڑھ کے علی پاک کو سنے دے کھڑے ہوئے. آدھے نے قرآن سادہ عقیدہ آیا کھڑے، حدیث سادہ عقیدہ آیا کھڑے. لوگ پریشان تھے، بابا ایڈو قدریہ کھڑے، اڈو جبریہ کھڑے، اڈو مرجیہ کھڑے، ہر کوئی آدھا کھڑے سچے اساں ہے. سارے کچھے تھی کہ حضرت علی پاک کے دروازے تے آئے. سونا مہربانی فرماؤ، ہر پاسوں آواز امن پہ گئی ہے، وہ آدھے کہ میں سچا، وہ آدھے کہ میں سچا. سونا سچے کون ہیں؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچے اساں ہیں. جڑا علی کو منن والے کو سبحان اللہ. فرمایا سچے اساں ہیں. سونا کی نہیں قرآن تو وہی پڑھتا کھڑا، وہی حدیث پڑھتا کھڑا. سچے اساں کی نہیں
اور میں اصل سچے اس وجہ تو ہے کہ ساری تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وقت میں تیئے سارا عقیدہ وہ ہے جڑا سرکار عطا فرمایا ہے، سارا نظریہ وہ ہے جڑا سرکار عطا فرمایا ہے، ساری سوچ تے فکر وہ ہے پئی جڑی سرکار آپ عطا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. سنا اسا پریشان تھی دیندے ہیں اذان ساری کا، اسا پریشان تھی دیندے ہیں وہ سوال کرنا ہے کہ سنا پریشان تھی گئے اذان ساری کار ہے، نمازہ ساریاں کار ہے، مسیدہ بھی ساری کار، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہوا، عمرہ بھی گھومے، حاج بھی گھومے، ساری چیزیں تحقیقہ کریں دے کھڑے، لیکن عقیدے وچ کیا آیا کھڑے؟ وہ سنتے پائے ہو عقیدے وچ کیا آیا کھڑے؟ فرق آیا کھڑے. سوڑا ہون صاف کی میں پتہ چل سی انہاں دا نام قدریہ ہے، انہاں دا نام جبریہ ہے، وہ تریجی جماعت ہے کھڑی انہاں دا نام مرجیہ ہے، سادہ تا نام ہی کوئی نہیں. کیونکہ مارکیٹ ہے جلے شاہ گنن ونجے گنڑی کوئی شاہ ہوگی، اصل بھی ہونی ہے نقل بھی ہونی ہے، اصل تے نقل دی پہچان نا نال تھی دی ہے. اگر اصل دا نا ہی نہ ہوئے انہاں کوئی لیبل ہی نہ ہوئے انہی کوئی پہچان ہی نہ ہوئے سوڑا کینے پتہ چل سی اصل کون ہے نقل کون ہے. مہربانی کرو آج تک ترائے جماعتہ ہیں، آج تک آپ بیٹھے ہوئے نسینے بیٹھے ہوئے حق کون ہے باطل کون ہے. 14.5 صدیاں بعد جلے امت وچ ہزاراں فرقے پیدا تھی کرسن او کہنے دروازے سے بن کے سوال کریں کہنے کو پوچھیں حق کون ہے باطل کون ہے، سچی جماعت کھڑی ہے جھوٹی جماعت کھڑی ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط امتیاز سکھا قیامت تک آمن والے لوگوں کو دسایا، فرمائے لوگوں سن کی لو نحنو اہل سنتی والجماعت، فرمایا خط امتیاز ہے پیا ساری نشانی یہ ہے بھئی اساں اہل سنت والجماعت ہیں. سبحان اللہ. پچھلے میں نے خیال ہے سبحان اللہ. اسا کون ہے؟ اسا اہل سنت والجماعت ہیں. سبحان اللہ. میں کہ سنیا ناز کر سینہ چوڑا کر کے اے نام بدیالوی نہیں رکھا، اے پیر بہر علی شاہ نہیں رکھا، سبحان اللہ. اے امام احمد رضا نہیں رکھا، اے سارے پیرہ رل کے نام نہیں رکھا. اہل سنت والجماعت الحمدللہ جماعت کو ناز ہے. احادیث اٹھا کے پڑھو سب تو پہلے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جلے فرقے بڑھن لگے جلے اختلاف بدھن لگا جلے لوگ پریشان تھے انہاں کے سونا کوئی نا ساکو دیو کوئی نا ساکو دیو کوئی نا ساکو دیو ساری جماعت کا بھی کوئی نہ ہوئے ساری جماعت کی بھی کوئی پہچان ہوئے کیونکہ قدریہ بھی آدھے میں مسلمان جبریہ بھی آدھے میں مسلمان مرجیہ بھی آدھے میں مسلمان میں بھی آدھا میں مسلمان سونا سچا کون ہو سی انہاں دی جماعت کی پہچان ہے پئی مسلمان تو سارے آدھے کھڑے سچا کون ہے باطل کون ہے گمراہ کون ہے حق تے کون ہے. حضرت علی پاک نے اپنی جماعت کا نام رکھا نحنو اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جماعت کا نام کہے رکھے مولا علی صحیح رکھے نحنو اہل سنت والجماعت. 14.5 صدیاں بعد قیامت تک جل تیرے ذہن شک پیدا تھی من کو بے 4 لفظ ہی نہیں پہ نحنو اہل سنتی والجماعت. انہیں 4 لفظ کو یاد چکرے بند یالوی دی گال نہ سن ارے غیر دی گال نہ سن. علی پاک نے پوری دنیا کو رسا چھوڑا ہے قیامت تک جڑی جماعت حق دے اوپر رحمت والی ہے وہ اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دور علی پاک ہے سبحان اللہ. وہ دور آیا امام حسن پاک سارے سنیاں دا پیر سبحان اللہ. کیونکہ ایسا تو کوئی نہ فرق نہیں کریں دے کیونکہ ایسا تو نوکر حسین پاک دے بھی ایسا نوکر حسن پاک دے بھی. سبحان اللہ. حضرت صاحب سنیں دینا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
فرمایا میرا حسن بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے۔ حسن پاک دے دور اس لیا فرقہ اٹھی کھڑے تھے معتزلہ، تھوڑے بعد گئے نمے فرقے اٹھڑ پائے گئے۔ ہون معتزلہ کو حضرت صاحبی علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی کی کتاب ان نبراس اٹھا کے پڑھو، شرح قائد نصر اٹھا کے پڑھو۔ معتزلہ ادھے ساتھ فرقہ پہ قرآن و حدیث کو باہر آدھے گالی کو نہ کر سکتے، پڑھتا بھی قرآن ہے، سن دے پائے ہو قوم، پڑھے قرآن لیکن غلط عقیدہ کیا ہوئے، پڑھے حدیث لیکن عقیدہ کیا ہوئے۔ آج بھی ہیں انہوں نے کتاباں جے جڑا مفتی ہے وہ چاہ کے سامنے بلا اگر اوکو عبدالعزیز پرہاڑوی دی کتاب نہ ہوئے معتزلہ دے دلیلیں نہ جواب ہی نہیں دے سکتا۔ میں حقیقت آدھا بے سکتا علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی اور بزرگاں دی کتاباں نہ ہوئے انہوں نے کلو معتزلیاں دے دلیلہ نہ جواب آج دا عالم تو مفتی نہیں دے سکتا۔ ایرے تکڑے عالم ہم پہ جلے گال شروع کرن ہاں دن صرف قرآن پڑھ سوتے صرف حدیث تریجی گال ہی کون ہو سبحان اللہ ایرے تکڑے لیکن عقیدہ آنکھو چاہ ان کو نہیں بدے نہ در رو ساتھ کوئی فتوہ کون علیہ سی مر گئے ان سوچے وہ لوگے گئے کوئی نہیں معتزلی بدے آنکھو چاہ کیونکہ اصل لوگ تک رلنا لے قائل ہے رلے رہا کوئی مسئلہ کوئی نہیں معتزلی ہون کوئی نہیں بدے تھے آنکھو چاہ عقیدہ کیا حال ہے غلط آنے پہ حضرت حسن پاک دے دور میں معتزلی بھی آگئے قدری بھی آگئے جبری بھی آگئے مرجع بھی آگئے بے عقیدے والے بھی پیدا تھی گئے حضرت حسن بصری قادریاں دا پیر سور وردیاں دا پیر چشتیاں دا پیر نقش بندیاں دا سلسلہ تا نہیں چلتا لیکن وال بھی تصوف دے راہ بیچ کی کو منے دے ضرور ہے جلے فرقے کٹھے تھے مختلف قسم دے لوگ پریشان تھے بھئی یہی قرآن پڑھتے ہوئی قرآن پڑھتے یہی حدیث پڑھتے ہوئی حدیث پڑھتے فرق کی میں کری جے اس وقت خط لکھا حضرت حسن بصری نے حضرت حسن پاک نے داتا علی حجویری دی کتاب کشف المحجوب وچ حضرت حسن پاک دا جواب لکھا کھڑا سمجھ آنی بھئی جڑا داتا علی حجویری کو جان دے تو سبحان اللہ چاہتا آپ کی کتاب کشف المحجوب کے اندر حضرت حسن پاک دا جواب لکھا کھڑے جواب تو سیلی ہے پیا وہ خط دا خلاصہ پیا نسینا فرمایا حسن بصری پریشان نہ ہو نحنو اہل سنت والجماعت حق جماعت ہوا ہے جڑی اہل سنت والجماعت ہزارہ فرقے پر پیدا تھی میں ہزارہ جماعتہ پہ آمن سادہ عقیدہ وہ ہے جڑا ساکو صحابہ دے گئے جڑا اہل بیت تو پیا چلتا ہے جڑا نبی پاک کی بارگاہ دے بھی پیا چلتا ہے آہن جلے جماعت ثابت تھی گئی اہل سنت والجماعت کیا دے سمڑائیے فرقے بڑا مڑائی اہل سنت والجماعت درمیان نفرت پیدا کر باستے آئی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کئی گئی نفرت کا پیغام نہیں کہیں گئے لگی کوئی ہج بندہ آکھے کہ بھئی انہاں نفرت دا پیغام صحابہ دی عزت دی گالا میں سب تو پہلی صافت کون کھڑا اسی سنی کھڑا سبحان اللہ اگر کوئی سناوے اہل بیت دی محبت دا پیغام پیار دا پیغام پہلی صافت کون کھڑا تھی بے سنی کھڑا تھی بے رب دی وحدانیت دی گال آوے آل سنت والجماعت میدان عمل چ نظر آندی ہے انبیاء دی شان رسالت دی گال آوے آل سنت والجماعت میدان چ نظر آندی ہے صحابہ دی عزت تے محبت دی گال آوے آل سنت والجماعت میدان عمل چ نظر آندی ہے آل بیت دی عزت تے محبت دی گال آوے آل سنت والجماعت میدان عمل چ نظر آندی ہے اللہ دے ولی دی محبت دی گال آوے آل سنت والجماعت میدان عمل چ نظر آندی ہے کوئی ایک موڑ گنا جتنا آل سنت والجماعت نے نفرت دا پیغام دیتا ہوئے پیچھے ہٹن دا پیغام دیتا ہوئے سنی تا ہر بار سنے نہ کھڑے آج شان صحابہ بھی سن شان آل بیت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سنیاں نے پیر آدم سنی آل بیت یہ نشان بھی پڑھ سکتے رائی نہیں اللہ میں کہ جے جڑا مجتہد سادہ میں ایڈو
امام شافعی کو کہنا سبحان اللہ سنیا دا ہے نا امام شافعی بے شک میں کہ جیڑا مجتہد تیرے کو ہے جیڑا آل بیت دی شان پڑھ سکتے او کو تو کہنا امام شافعی کو میں کہنا نا جیڑا تیرا مفتی ہے جیڑا تیرا عالم ہے تو کہنا میں امام احمد بن حنبل کو کہن کے آنا میں امام مالک کو کہن کے آنا جیڑا تیرے کو بڑا آل بیت دی شان بیان کا والا اگر کوئی پیر ہے اور تو کہنا انہوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہن کے آنا اگر تیرے کو کوئی بڑا مفتی ہے جیڑا محمد عالم ہے جیڑا آل بیت دی شان بیان کر سکتے او کو تو کہنا امام احمد رضا میں کہن کے آنا جیڑا تیرا بڑا پیر ہے او کو تو سار کے کہنا جیڑا آل بیت دی شان بیان کرے تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ کو میں بیان اون دی سن بیان اینا بھی سن تقریر اون دی بھی سن تقریر ایندی بھی سن جو کچھ انہاں بیان کیتے او بھی پڑھ جو کچھ انہاں بیان کیتے او بھی پڑھ ول فیصلہ آپ کرے اہل بیت دی عزت تے شان دے اوتے پارا قائم سبحان اللہ 90 لاکھ کو ہی کی نگاہ ہے جڑا کلمہ پڑھے دا کھڑا ہے سبحان اللہ 90 لاکھ میں کہ تو ایک کو پکڑے نے تیری زندگی گزر گئی دی ہاتھ سے چلی بھی لگ رہا 90 لاکھ ہی کی نگاہ اٹھائی سی کفر دا جنو تروڑ کے کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا پڑھا چھوڑا 90 لاکھ کو ہی کی نگاہ دنال کلمہ پڑھامن والا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سنیا دا پیر جلے کوئی آیا حضرت دی بارگاہ دے وچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے دنیا کا فرق پاتی کھڑی ہے کوئی یزید کے نال رلیا کھڑا ہے کوئی دو شہزادے دی جنگ ادا کھڑا ہے کوئی امام حسین کو باز اللہ باقی ادا کھڑا ہے سونا حق دے ہوتے کون ہے امام حسین کا مقام تے مرتبہ کیا ہے لوگوں سن کے دو سنیا دا پیر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی 90 لاکھ کو ہی نگاہ نال کلمہ پڑھاون والا آپ نے فرمایا شاہ است حسین آپ نے کیا فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است سبحان اللہ وہ فرمایا لوگوں سن گنو امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے فرمایا ساری کائنات کا سردار حسین ہے سبحان اللہ بادشاہ است حسین فرمایا ساری کائنات کا بادشاہ بھی حسین سبحان اللہ ساری کائنات کا بادشاہ بھی سبحان اللہ حسین میں کہ سونا بادشاہ کو تخت بھی ہے تاج بھی ہے سب کچھ ہے حسین نہ تخت نہ تاج نہ سپاہ ہے پر میں اوپیر ہوندے جنہاں کو بادشاہی واسطے تخت تاج دی لوڑ ہے یہ حسین ہے نبی پاک کی بارگاہ میں تربیت یافتہ نہ تخت دی لوڑ ہے نہ تاج دی لوڑ ہے بغیر تخت تاج تے سارے زمانے میں بادشاہ حسین سبحان اللہ پر میں دین است حسین یہ جا جملہ میرے پیر آکے میں کہ ساری کھنگا ساری تاریخ کھنگا جو انہیں دو جملے دا کوئی مقابلہ چکرے امام حسین دی تعریف کریں دے ہوئے میں کہ سارے مورخ کھنگال کے ساتھ کوئی یہ نشان بیان نہیں کر سکا پہلے میرے پیر سنیا دے پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ آپ نے کیا فرمایا دین است حسین دین پناہ است حسین فرمایا لوگوں حسین پوچھتے ہوئے حسین پوچھتے ہوئے فرمایا دین حسین ہے حسین دین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین حسین ہے حسین دین ہے اصل چھوٹے جے ذہن والے سب تو گل نہیں سمجھ آئے سبحان بھئی دین حسین کی میں بھئی دین حسین کی میں تھی سکتے پر میں حسین پاک کی سیرت پڑھ حسین پاک کا کردار پڑھ سبحان اللہ حسین پاک کی سیرت اور کردار پڑھتے ہوئے ایک وہ اپنی زندگی میں کہنا حسین پاک کا کردار دین ہے حسین پاک کی صورت دین ہے حسین پاک کا عمل دین ہے حسین پاک کی سیرت دین ہے پر میں اسے وجہ تو حسین پاک نو دین آکھوے نہ کیا ہے پر میں حسین پڑھ کے دین حاصل کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین پناہ حسین است واہ فرمایا دین حسین ہے اور یاد رکھیں جدا بھی دین کو لوڑ پوسی تے دین دی حفاظت بھی حسین دے دروازے دیتے تھی سبحان اللہ فرمایا سرداد
نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین جلے بدبخت بیٹھے نا تخت ہوتے بھیجے اس پیغام ہنے شاہی بھی حق ہیں جڑا علاقہ پسند کریں جی میں آج کل تھی دے جتنی سیٹاں آکھو جتنی سیٹاں آکھو جیڑی شاہی چاہیے ہوئے جیڑی حکمرانی چاہیے ہوئے علاقہ آپ چنو علاقہ بھی آپ چنو سونا چاندی چاہیے ہوئے تو وہ حاضر درہم دینار چاہیے تو وہ حاضر شاہی چاہیے تو وہ حاضر حکمرانی چاہیے تو وہ حاضر لیکن کام کیا کر دیں کام میں ہے کہ یزید کو ووٹ دیں ان سارے سے تلے رکھا سبحان اللہ یزید کو کیا کرنا ہے یزید کو ووٹ دیں رولا تو ووٹ دا ہی نہیں یزید آدھے ہاتھ مولے ووٹ ہی میں نہیں دینا ہاتھ سے چاہتا رکھ کے عقیدہ ہی کہ میں تیرے نال جی میں آج ایسا ووٹ لے کے آتے ہیں نا کہیں بندے کو ایسا تیرے نال ہے ایسا کیا ہے ایسا تیرے نال کھڑے ہیں عملے چلے کے تھی نہ ہائی عملے ہاتھ رکھ کے ان دی صاف کھڑے تھی کہ آخرا پودا ہے بابا نال تیرے ہیں وہاں کے آواز میرے حق کے چٹھاوڑی پوسی نال میرے کھڑا تھکڑا پوسی شاہی بھی حاضر حکمرانی بھی حاضر دولت بھی حاضر ایک پاسے دین پہ نظر آنا ہے ایک پاسے دنیا دے چمک دے بازار پہ نظر آتے ہیں مرشد حسین کو بتا ہے اگر میں آج چپ تھی گیا آج میں صلح چکی تھی آج میں اپنے گھر کو بچا گیا اپنے وطن کو بچایا والقیامت تک تیرے دین تو ہر پاوڑا ہے کوئی گھر چھوڑا واسطے تیار نہ تھی جی کوئی بیڑیاں پاوڑ واسطے تیار نہ تھی جی کوئی میدان میں جا کے کھڑے تھی تھیمن واسطے تیار نہ ہو سی جل مشکل گھڑی آمنی ہے ہر کوئی ہاتھ کے پیچھے کھڑا تھی بجنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی تے لہ کے 72 تن قربان کر کے اپنا سر کٹا کے کائنات تک اعلان کر چھوڑا ہے بابا وہ بے ہوندے ہیں جڑے سر جھکا وجن اے نبی پاک کی بارگاہ دا تربیت یافتہ ہے گردن کٹا کے سجدے گردن جھکا گردن کٹا دے سکتے پر گردن جھکا دے سکتے فرمایا سردار نداد دستر دست یزید فرمایا سر دے چھوڑے سے یزید دے ہاتھ رکھن گبارہ ہی نہیں سکتے تو پلیت دے پاکن دے ہاتھ پلیتان دے ہاتھ چھوڑ پہ پاک پلیتان لے پاسے کو نہیں کھڑ دے سودا آج بھی لگ دے تو سودا اگلی لگ دا ہے سودا مولے لگے ریٹ لگا بھی ریٹ تو کیا سمجھتے تیرا کیا ریٹ لیندہ آگے 2000 5000 سڑک کھمبا ایسا ہی تھنگی کھڑ کے ایسا کہ بابا میں تیرے نال میں فلانے دے نال میں کئی سیاسی جماعت بھی نہ مخالفت کر واسطے آیا نہ ووٹ گنن واسطے آیا نہ ووٹ منگل واسطے آیا لیکن حسینی فکر دا ساتھ سبحان اللہ حسینی فکر دا صحیح مرضی تیری ہوئے جلے مہر لاؤن لگے تو پہلے دلے سوچے چاچا میں کہنے پاس کھڑا تھیمڑا ہے ہووے حسینی لیکن جڑا دین کو مٹاوے ہووے حسینی جتھا دین کی مخالفت ہووے حسینی سارا کاروبار تھی نہ پہ ہووے سود دا ہووے حسینی ساری حکومت پہ جلدی ہووے غیرہ دے اشارے دوتے لیکن میں بھی نال تو بھی نال فلانا بھی نال لیکن نہیں قیامت دے مرشد حسین دی بارگاہ دے وچ میں کی کھڑا تھی نہیں بتا کہ میں حسینی پوچھا نہ بیسی حسین اللہ تا حکم والی کوئی نہیں تیری کوئی گردن کٹے نہ پہ ووٹ دے ہوتے ہوتا تو گردن کٹی تھی نا تیری میری گردن کوئی کٹن واسطے تیار کو نہیں باتی باطل نہ کھڑا باتی جاہل نہ کھڑا ہوئے باتی ظالم نہ کھڑا ہوئے دین کو مٹانا والا نہ کھڑا ہوئے آپ نے دل فیصلہ کری کھڑا کرنے نہ حسین کو فرمایا سردار ندا دست در دست یزید حقا کی بنا الہ الہ است حسین اور تو وقت یاد رکھیں جلے اشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلے آپ دے سامنے 1 کروڑ رقم چاہ کے قادیانی آئے بیچے ہم کل اعلان تھی منا لہے قادیانی کافر انہاں کہ بابا جیڑا ہو کو نبی مننے کانے کو وہ تا کافر جیڑا ہو کو مولی مننے عالم مننے تے نبی نہ مننے ان دے واسطے تک کچھ گنجائش رکھوا یہ 1 کروڑ رقم ہی قبول فرما 1 کروڑ اون دور وچ
کتنے ہزاراں مربع زمین دا مالک بن سکتا ہے لیکن جڑا وہ ہے جڑے جنازہ چوے دنیا پوچھتی کھڑے گھر کیڑا ہے سنجے گھر کرائے دا گھر کیڑا ہے گھر کرائے دا ہے ہزاریں دی جائیداد دا مالک بڑا کے بن سکتا ہے جلے 1 کروڑ رقم سامنے رکھی گئی بابا تھوڑی تھی 1 کروڑ آج جی میں تیرے میرے سامنے کوئی آ کے رکھ دے وے 10 ارب مولوی دے ایمان دا پتہ چلتی نہیں 10 ارب رقم رکھے آگے تھوڑی جی جڑا 5000 تے بٹھا وجے جڑا 5000 تے ڈھائے وجے وہ 10 ارب کو کیا دیکھ سی اندے ہوتے کیویں آسی 1 کروڑ رقم سامنے رکھی گئی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ نے فرمایا بابو آمنے دیر کر دیتی میں سارا سودا پہلے تھی کہ کون ہے جڑا اتنی رقم دے کون ہے جڑا اتنی قیمت لاوے فرمایا تو سب آمنے دیر کر دیتی ہے سارا سودا بازار مصطفیٰ وچ پہلے ہو چکا ہے اساں اس قیمت پہ نہیں رکھ سکتے میرا صاحب قیمت آج بھی رکھ سی بازار آج بھی رکھ سی ایک پاسے دنیا دے بازار ہو سن ایک پاسے زہرا دے بابا دے دربار ہو سی آپ دل وچ فیصلہ کریں دنیا دے بازاراں چ وکے اتھے ریٹ لوا دیکھے کئی ویلے زہرا دے بابا دے بازار چا اتھے ریٹ لوا دیکھ اتھا اپنے آپ اتھا بیچتا دے بلکہ قیامت دے جلے عزت مل سی جلے شان مل سی مقام مل سی تے میں جیاں عام کری وہ وقت دے بڑے بڑے دھرناٹ پکڑے کھڑے ہو سی غریب کیا نہ کھڑا ہو سی سائیں کرم کیتا ہے بس پئیے آج کل کائنات فقیرے دے نہ درول دے کت ہاتھی نہیں تھیدا اتے کت کے رات فقیرے دے ہے نہ کرم تیرے نہیں میں پوچھ بیٹھا کدی ذات زبات فقیرے دے بیتی درد رہن دی جا ارشد نہیں تو کتوں